ایسی حرکتیں کی تو پھر یہ تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی. کل مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ العظیم یہاں سے وہ جلوس کی قیادت کریں گے. جمعہ نماز وہ پڑھائیں گے جامعہ اشرفی میں، اور وہاں سے پھر جلوس کا آغاز ہوگا ریلی کا. یہ اچھرا، جام مندر، داتا دربار، یادگار سٹاپ، بتی چوک، شاہدرہ روڈ، موڑ شیخ پورہ اور امامیہ کالونی، رچنا ٹاؤن، کالا شاہ کاکو، مرید سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ گجرانوالا پہنچیں گے. تو یہ مولانا صاحب کے روٹس ہیں. جگہ جگہ انشاءاللہ استقبالی کیمپ ہے، استقبال کریں گے. اچھا مولانا صاحب جی فرمائیے. یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے ایک وعدہ تو سچا کر دیا، وہ تھا کہ میں سب کو رلاؤں گا. قوم رو رہی ہے، میڈیا رو رہا ہے، وکلا رو رہے ہیں، اپوزیشن رو رہی ہے، تو آپ اسے جھوٹا تو نہ کہیں. اگر یہی اپوزیشن اکٹھی ہوتی تو شاید آج تک یہ نوبت نہ آتی، حکومت اتنا عرصہ اکٹھے نہ گزار سکتی. صرف اپوزیشن آپس میں ڈسپرس تھی اور وہی حکومت کی کامیابی تھی. کیا کہیں گے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے آخر میں جو آپ نے فرمایا بالکل. ظالم حکمرانوں کو اس وقت موقع ملتا ہے جب اپوزیشن تقسیم ہو. اپوزیشن تقسیم نہیں تھی مگر یکسو نہیں تھی. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے اپوزیشن یکسو ہو گئی ہے. اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جو ہے وہ جلد بوری بستر لپیٹیں گے اور گھر چلیں مولانا گے. صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی گواہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ لاتے ہیں اور خود غائب ہو جاتے ہیں. آزادی مارچ میں بھی ایسے ہوا، سینٹ کے انتخابات دیکھ لیں، فیٹ آف بل دیکھ لیں کہ یہ دونوں پارٹیز پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اب بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ دونوں پارٹیز اپنی کسی ڈیل یا این آر او کے لیے آپ کی تحریک کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ کو کتنا یقین ہے یہ ڈٹے رہیں گے آپ کے ساتھ؟ اب ہمیں پکا یقین ہے، لیکن اگر کوتاہی ہوئی تو میں نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب یہ فرما دیں، بہت شکریہ. جی فرما دیں کہ عمران خان نے یہ بار بار کہا کہ اپوزیشن کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کرپشن بچانے کے لیے اور این آر او کے لیے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو آپ گھر بھیج دیں گے، اور اگر نہ بھیجا تو اس میں کیا جو ہے وہ کمی ہوگی؟ دیکھیے، آدھے سے زیادہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو وزیر رہے ہیں مختلف پارٹیوں میں رہ کر، مسلم لیگ کاف میں، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی نون میں، وہ تو ان کے کابینہ میں ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دوہری شہریت ہے، وہ بھی ان کے کابینہ میں ہیں. اس سے آپ ان کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ان میں صلاحیت ہے. آٹا چور، چینی چور اور جناب والا تمام چوریاں اس وقت تو ان کے کھاتے میں آ رہے ہیں. تو یہ اگر کرپشن کے خلاف ہے، پہلے تو پشاور کا جو موٹر وے ہے اس کا مسئلہ حل کرے، عالم جبہ کا مسئلہ حل کرے. جو ان کے صفوں میں کالی بھیڑیے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں مسلسل، ان کو تو ذرا ٹھیک کرے. پھر باری ہے اپوزیشن کی، وہ تو لگا ہوا ہے اصلاح کے لیے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو تشریح کی فرمائی ہے ایسے ہی ہے ملک میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ صرف عمران خان اور کابینہ جیسے آپ نے کہا ان کو صرف بنی گالہ بھیج دیا جائے یا کچھ کارروائی کی ہو؟ دیکھیے، اس وقت اگر آپ پارلیمنٹ میں جائزہ لیں گے، سینٹ میں تو ان کی اکثریت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب قومی اسمبلی میں بھی ان کی اکثریت نہیں رہی. اختر مینگل کے الگ ہونے کے بعد اب یہ حکومت فضا میں کھڑی ہے. مگر جیسے میں نے کہا کہ پس پش جو قوتیں ہیں وہ ابھی تک اس کو سہارا دے رہے ہیں. اور ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے تو کہیں دو چار ہمارے ممبر سلپ کروا دیں اور پھر کہیں کہ جی دیکھیے اس کے پاس تو اکثریت ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بالکل بھی فالج زدہ ہو گیا ہے. اس کے پاس کوئی اکثریت نہیں.
اخلاقی جواز آئینی جواز کھو بیٹھی ہے، اس لیے کہ بعد از خرابی بسیار وہ استعفیٰ دے دے، بہت خرابیوں کے بعد استعفیٰ دے دے، تو اب استعفیٰ دے کے اس قوم کی جان چھوڑ دے۔ یہ فرمائیے کہ کل کے دن جو آپ نے مولانا فضل الرحمان کا شیڈول بتایا، اس میں آپ کی جماعت الگ سے نکلے گی یا مریم نواز اور مولانا ایک کنٹینر میں جائیں گے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے، ذرا ایگزیکٹ بتائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اے پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، میں نے ان کا شیڈول بتایا تو اس قافلے میں تمام پارٹی جو ہے، جو 9-10 پارٹیاں ہیں، جتنی ان کی قوت ہے اس قافلے میں شامل ہوتے جائیں گے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون سے بھی ہمارے رابطے ہیں کہ کیا بی بی مریم یا پارٹی کی قیادت وہ اسی قافلے میں شریک ہوں گے یا وہ الگ آئیں گے، تو وہ ہمیں بتا دیں گے، کل تک انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ یہ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس ٹائم کہ اپوزیشن کا بھی یہ بیانیہ سامنے آیا تھا کہ استعفے دیں گے اگر معاملہ ذرا خراب ہوئے، حکومت کہہ رہی ہے کہ استعفے پیپلز پارٹی جو ہے کسی بھی صورت میں استعفیٰ نہیں دے گی، اب کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ ہے کچھ طرح کا ارادہ؟ آخری آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیں تحریکیں جب چلتی ہیں تو مختلف موقعوں پر مختلف کارڈ ہوتے ہیں جو کھیلے جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے پر ہم نے جلسوں کا فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم سندھ چلے جائیں گے، کراچی کے بعد کوئٹہ آئیں گے، پھر پنجاب ملتان آئیں گے اور پھر پشاور چلے جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اب ہر شہر میں ریلیاں ہوں، جلسے ہوں، مظاہرے ہوں۔ تیسرا مرحلہ پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں۔ چوتھا مرحلہ پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم استعفوں کا اعلان کریں، لیکن یہ سب کچھ مرحلہ وار ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ ایک مرحلے سے جب ہم گزریں گے یا مکمل کریں گے، دوسرے مرحلے پر پھر بیٹھیں گے، پھر طے کریں گے کہ اب کون سا کارڈ کھیلنا چاہیے۔ راولپنڈی سے آپ کے ایک فاضل دوست ہیں، راولپنڈی سے، جن کا ابھی آپ نے نام بھی لیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے اس کا نام نہ لے تو اچھا نہیں، میں نے نام نہیں لیا، پوشیدہ رکھے بہتر ہے۔ پوشیدہ ہی رہے، لیکن اس کا کردار تو پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کا واویلا صرف مارچ تک ہے، یہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن رکوانا چاہتے ہیں جس میں عمران خان کی اکثریت ہونے والی ہے۔ دیکھیے ہم نے تو جب اس کے خلاف تحریک شروع کی تو اس وقت مارچ بھی نہیں تھا، اور 2 سال مسلسل ہم نے اس حکومت کے خلاف تحریک چلائی، آخری آزادی مارچ، پھر لاک ڈاؤن بھی کیے پورے ملک میں۔ تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت کی پوزیشن میں جانے نہ دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے ہم یہ سارا تحریک جو ہے چلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ پورے ملک میں جلسے شروع ہو رہے ہیں، اپوزیشن نے اتنی بڑی تحریک کا جو اعلان کیا ہے، اس کی فنڈنگ اپوزیشن تمام جماعتیں مل کے کر رہی ہیں یا کیا ذرائع کیا ہے؟ ہم نے جب بھی تحریکیں چلائی ہے تو مل کے ہر جماعت اپنا حصہ اس میں ڈالتی ہے۔